کچھ سوال ہے، میرا نام سید شہناز، میرے والد بھی سید ہیں اور ان کے والد بھی سید، 5 پیڑھیوں تک ہمارا نسب نامہ سید ہونے کا ہم کو علم ہے، اس کے آگے نسب نامہ نہیں، تو ہمیں کس طرح نسب نامہ جوڑنا ہے وضاحت فرمائیں۔ جو چیز معلوم نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے پڑھنے سے کوئی چیز حاصل نہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اتنی پیڑھیوں تک سید خاندان ہے، 5 پیڑھیوں تک سلسلہ معلوم ہے، اپنے آپ کو سید سمجھے۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی شکل ہے معلوم کرنے کی تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن معلوم کرنے کی کوئی شکل موجود نہ ہو، نسب نامہ موجود نہ ہو، اس کے لیے کوئی ریکارڈ نہ ہو، تو پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا نسب تیار کرنے کے لیے اس کی محنت کریں۔ بس یہ کافی ہے جتنا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنے آپ کو سید سمجھ کر اپنے آپ کو اسی طرح سید بنا کے رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ آج سید ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر سے سید پن نکال دیتے ہیں۔ سید ہے تو سید پن اپنے اندر رکھیں، وہی بڑائی، وہی عظمت، دین کی وہی خدمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے، تو اس تعلق کے احترام میں دین کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرنا، خود دین پر قائم ہو جانا، اللہ کے نبی کے دین کو دنیا کے اندر آشکارا کرنے اور اس کو پھیلانے کی محنت اور جد و جہد کرنا، اپنی نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کی محنت کرنا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی محنت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو سید بنایا گویا کہ ان کو منتخب کیا ایک بہت عظیم منصب کے لیے۔ اسلام کے اندر نسب بڑا یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس نسب کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم نے ایک بات فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم اور حوا، انہی سے یہ پوری کے پوری انسانی نسل دنیا میں موجود ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہارے میں کچھ قبیلے خاندان الگ الگ بنا دیے، کوئی سید خاندان کا ہو گیا، کوئی پٹھان خاندان کا ہو گیا، کوئی شیخ زادہ ہو گیا، کوئی انصاری ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، مختلف خاندانوں میں تم کو بانٹا گیا۔ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، لیکن کیوں بانٹا گیا؟ لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے، یہ خاندان کا ہے، وہ خاندان کا ہے، وہ خاندان کا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں بنگلوری ہوں، کوئی کہتا میں میسوری ہوں، کوئی کہتا میں دہلوی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، میں مدینے کا ہوں، مکے کا ہوں۔ لیکن مکے کا ہو، مدینے کا ہو، بنگلور کا ہو، دہلی کا ہو، اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے اللہ کے ہاں وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا مقام سب سے زیادہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی سید ہو، اسے چاہیے کہ اپنی جو ہے اس سید خاندان کے ہونے کی وجہ سے اپنے اندر وہ اخلاق، وہ کردار، وہ انداز، دین پر چلنے کا وہ مزاج، اور پھر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سب اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش ہو۔